آگے کرسی انبیلنس ہو گیا. ایک منٹ ادھر اسی سائڈ یہ ایسے ہاں. السلام علیکم یا علی مدد. حضور دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا میں کرسی آگے لے آؤں یا آپ آگے آ جائیں. نہیں آ جائیں نا، آپ آئیں تشریف لے آئیں. جب آ ہی گئے ہیں تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے صاحب تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول۔ یہ بچہ ذرا سائٹ پہ کر دیں، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، شاباش، اور ادھر آ جاؤ، شاباش۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ النور کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، اسی لیے آگے بلاتا ہوں کہ تھوڑا ذرا قریب بیٹھا کرے، بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا ہے۔ فکرہ پھر سماعت فرمائیے۔ جس آیت کو میں نے موضوع سخن اس وقت کے لیے قرار دیا ہے، اس آیت میں اللہ نے لامقاں ہونے کے باوجود، بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی فضیلتوں کا زبان بے زبانی کے ساتھ قصیدہ پڑھا ہے، اور صرف وہ قصیدہ پڑھا ہی نہیں بلکہ اسے قرآن کا جز بنا کر آیت قرار دے دیا ہے، تاکہ جب تک قرآن پڑھا جائے اس گھر کی عظمتیں پڑھنے والوں کے صفحات ذہن پر ہمیشہ نقش رہیں۔ تو ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جن گھروں میں قندیل ہائے نور روشن ہے، یعنی نورانی چراغ جن گھروں میں روشن ہے، ان گھروں کے متعلق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے، یعنی ان گھروں کی دیواروں کو منہدم کر کے گرا کر تم نے ان گھروں کو زمین کی سطح کے برابر نہیں کرنا۔ تقریباً 48-49 سال میرے بسر ہو چکے ہیں یہاں اس تاریخ میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتے ہوئے۔ میں جو کلمات ادا کر رہا ہوں اس سے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو ادا کرنا مجھ پر واجب ہے میں اس سے بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو صاحبان علم سے میری گزارش ہے کہ جن کے سامنے بات واضح ہو جائے وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں۔ یہ گھر وہ گھر ہیں
کہ جن کے لیے وہ احکم الحاکمین حکم دے رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھنا ہے، ان گھروں کو گرانا نہیں، گرا کر زمین کے سینے کے برابر نہیں کرنا۔ اگر کوئی اپنے خود ساختہ عقیدہ کے پیش نظر ان گھروں کو گرا کر زمین کی سطح کے برابر کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ کل بھی قرآن کی مخالفت کر رہا تھا اور آج بھی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ گھر ہیں جنہیں ہر حالت میں بلند رکھنا ہے۔ اور یہ ان گھروں کی شان ہے کہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، اور خدا کی تسبیح کی آواز ان گھروں میں سے کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے؟ یہ کون سے گھر ہیں؟ میرے نزدیک، باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، علماء ملت اسلامیہ کا یہ فریضہ ہے، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے جو کہہ دیا جائے گا کہ یہ ضعیف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یا یہ روایت نہیں ہے جو راوی کے متعلق یہ بیان دے دیا جائے کہ راوی جو ہے وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اس لیے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ تو جب قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر تمام علماء ملت اسلامیہ کو بلا تفریق مذہب و ملت کم از کم اس نئی نسل کے سامنے یہ حقیقت تو واضح کرنی چاہیے کہ یہ کون سے گھر ہیں۔ نہیں ذرا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لگائیں، باہر آواز نہ جائے۔ نعرہ حیدری! کمال ہے آپ حضرات کی، خاص طور پر نوجوان عزیزوں کی۔ تو یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو گرانا نہیں ہے؟ بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے؟ ماننا پڑے گا نہ بتانے کے پیچھے ایک فکر ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو فکرہ دے دیا ہے جو میں نے دینا تھا۔ نہ بتانے کے پیچھے ایک فکر ہے جو بتانے سے روک رہی ہے، کیونکہ اگر بتا دیا گیا یہ کون سا گھر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کائنات کے گھر ایک طرف اور یہ گھر با اعتبار فضل و فضیلت ایک طرف۔ لیکن نہیں، قرآن خاموش نہیں رہ سکتا، تفسیر اپنی زبان میں بتا رہی ہے، رسول پاک بیان فرما کر گئے ہیں کہ یہ کون سے گھر ہیں۔ نمبر 1 تفسیر سالبی جلد نمبر 7۔ نمبر 2 تفسیر آلوسی جلد نمبر 18۔ نمبر 3 کتاب شواہد و تنزیل۔ نمبر 4 تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ مرتب شدہ۔ میں باقی تفسیروں کو اور حوالوں کو چھوڑ کر اسی تفسیر سے یہ پڑھ رہا ہوں۔ در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، کہ جب رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس آیت کو تلاوت فرمایا تو رسول دو جہان سے صحابہ نے جب اس آیت کو سنا، فقام الیہ رجل، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑا ہوا
اور اس نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا ایو بیوت حاضہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جن گھروں کو گرانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بلند رکھنا ہے، کم از کم فرمائیے تو صحیح کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ توجہ فرمائی صاحبان، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، گرانا نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے گھر ہیں۔ ان گھروں کو گرانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ رسول کا اتنا بیٹا بیٹھ جاؤ، بٹھا دے، نہیں بچے کو بٹھا دے، رسول بٹھا دے نا بچے کو، رسول پاک کا اتنا فرمانا تھا، جواب دے دیا تھا، لیکن نہیں، تفسیر آگے بیان کر رہی ہے فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کے اس جواب کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول پاک کی طرف دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ حاضل بیتو منہا لے بیت علی و فاطمہ تا، علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ کیا یہ گھر بھی، یعنی علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اب یہاں بڑی لطیف سی بات ہے، چونکہ 1 گھنٹہ 5-10 منٹ میں مجھے منبر چھوڑ دینا ہے وقت کے اعتبار سے، لیکن اس کی تشریح بھی نہیں کروں گا، عرض بھی کر رہا ہوں، پورے مدینے میں گھر اور بھی تھے۔ واسا ہوا نہیں صاحب، ذرا بولنا پڑے گا، اس طرح کام نہیں چلتا، جو منبر کے سامنے بیٹھتے ہیں انہیں بولنا پڑتا ہے۔ پورے بھرے مدینے میں گھر اور بھی تھے، چلو اوروں کو رہنے دیں، ان کا اپنا گھر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف کہ کیا یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ یہاں ایک فکرہ اور بھی دیتا چلوں، لے لیں گے تو بڑی مہربانی۔ ان کے اس سوال سے ہمیں پتہ چل گیا ان کے دل و دماغ میں عقیدے کا۔ حضور یہاں ذرا توجہ چاہوں گا، چونکہ عام بچے نہیں لے سکیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے اس سوال سے کہ کیا علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، اس سوال سے ان کے دل و دماغ میں جو ان کا عقیدہ تھا وہ قیامت تک کے لیے واضح ہو گیا، کیونکہ مدینے میں اکیلا علی و بطول والا گھر تو ہاشمیوں کا گھر نہیں تھا، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ان کا گھر بھی تھا، ان کے 6 بیٹوں کے گھر بھی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام کا گھر بھی تھا، جناب جعفر طیار کا گھر بھی تھا، اور ہاشمیوں کے گھر بھی تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کسی اور گھر کا ذکر نہیں کیا۔ علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ تو پتہ چل گیا نا کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی نبیوں جیسے گھروں والا گھر تھا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ صرف اور صرف علی و بطول کا گھر تھا. تو جب وہ سوال کر چکے تو اب رسول نے جواب کیا دیا؟ یوں سمجھیے گا جیسے تفسیر آپ کے سامنے ہے اور آپ ایک ایک حرف خود تفسیر کا پڑھ رہے ہیں. علامہ صاحب کے ہاں شاید ہوگی یہ تفسیر، تو اگر ہوگی تو بے شک علامہ سے رجوع فرما لیجئے گا. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. ان کے اس سوال کے بعد اب دے رہے ہیں رسول پاک جواب. فرماتے ہیں نام، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من نہیں صاحب نہیں، سست مجمع میں مجھے پڑھنے کی عادت نہیں ہے. درود پڑھیے گا. صلوات. آئیے مولانا تشریف لائیے، ایک بار پھر درود پڑھیے گا. صلوات. خیریت، مزاج بخیر ہے؟ چلو جی ڈھیلی صلوات اور پڑھ دیں جی. صلوات. اب رسول دو جہان نے خدا کی منہ بولتی زبان نے، بابا جی داد دینے ہو، داد دیتے ہو نا، پھر آگے بیٹھو. جو داد نہیں دیتا وہ سائیڈ پہ بیٹھے. ہاں درود پڑھیے گا. صلوات. ماشاءاللہ. سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے. پیچھے آدمی چھپ گیا ہے، یا سیدھے ہو کے بیٹھو، وہ چھپ گئے ہیں آپ کے پیچھے. اچھا جی، رسول پاک فرماتے ہیں نام، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من. وہاں تفسیر میں من ایک مرتبہ ہے. کل کو کوئی معترض نہ ہو، میں سایہ مودت میں رہتے ہوئے یہ 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جواب ہی ایسا ہے کہ جس کو اس انداز میں پڑھے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. رسول فرماتے ہیں صرف یہ ہم گھر انبیاء کے گھروں میں شامل نہیں، بلکہ من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل. اب صاحبان آپ مجھے جواب دیں گے کہ اس گھر کے اندر کون ہے؟ علی 1، سیدہ 2، حسن 3، حسین 4. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں صاحب؟ کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. ہمیشہ گھر افضل نہیں ہوتا. واہ جی واہ آپ کی خاموشی کی. ہمیشہ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں. مکان افضل نہیں ہوتا بلکہ مکین افضل ہوتے ہیں. بیت افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اہل البیت افضل ہوتے ہیں. تو اب یہ رسول کا فیصلہ ہے کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے کل بھی افضل تھے اور آج بھی افضل ہیں. آج یہ کہنا کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یار حد ہو گئی ہے. جو مانتے ہیں انہیں کافر کہتے ہو اور جو منوا رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے
اس سے رک جاؤ. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جتنا وی آئی پی کا ماحول ہوتا رہے. پتہ نہیں صاحبان لالا موسیٰ میری زبان سے فکرہ نکل گیا اور آپ نے بھی بس سن لیا. جو جس ماحول کا ہے ہوتا رہے, جو جس قبیلے سے ہے ہوتا رہے, جو جس گھرانے سے ہے ہوتا رہے, لیکن کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کے فیصلے پر واہ جی واہ واہ جی واہ وہ نبی کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کر سکے, ترجیح دے سکے. نہیں, ہر حالت میں نبی کا فیصلہ تسلیم کرنا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر کوئی کسی اعتبار کے ساتھ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے. جو میرے محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ یہاں بھی گمراہ ہے, وہ وہاں بھی. دیکھیں صاحب, ایک بات یاد رکھیے گا, آپ 49 سال سے مجھے جانتے ہیں یہاں سے, یہ شاید 50واں سال ہے شیرازی صاحب مجھے یہاں پڑھتے ہوئے. جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں دیکھ رہا ہوں, میں اشارہ کر دوں گا اس نے نعرہ نہیں لگایا پھر خفا نہ ہو جانا. مل کے نعرہ ہے, درود پڑھیے گا, صلوات. بیٹا ہٹا دیں جی, ہٹا دے بچوں کو, اسے پیچھے کریں بچوں کو, درود پڑھیں, صلوات. تو فیصلہ رسول کا کیا ہے کہ یہ گھر یعنی علی و فاطمہ, حسین و حسن, یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہیں. آج اسلام آباد کی سرزمین پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بیان جاری کرتے ہو کہ ما کان محمد نبا عہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد جس طرح کسی کا باپ نہیں امتیوں میں سے اور جس طرح محمد خاتم النبیین ہے اسی طرح وہ خاتم المعصومین ہے. اس پر عصمت ختم ہو گئی ہے. بتاؤ آیت میں کہاں ترجمہ بنتا ہے کہ محمد خاتم المعصومین ہے؟ چپ کر گئے ہیں آپ صاحبان. میرے پاس وقت نہیں ہے جو مجھے وقت دیے ہوئے کے اندر تمام کرنا ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. میں رک گیا, جب تک آپ نہیں بولیں گے میں اسی پہ گھنٹہ گزار دوں گا. محمد تمہارے مردوں میں سے, تمہارے مردوں میں سے, پھر کہہ رہا ہوں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, اپنوں کا تو باپ ہے. تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, لیکن فَقُلْ تَعَالَوْا نَبْدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, وہ اپنوں کا تو باپ ہے. محمد زکوٰۃ والوں کا باپ نہیں, سلوات والوں کا تو باپ ہے. محمد صدقے والوں کا باپ نہیں, ہدیے والوں کا باپ ہے. اب آپ بولیں گے, فقہ دے دوں, وعدہ ہو گیا نا جو آگے بیٹھے ہیں بولیں گے محمد کسی رضی اللہ کا باپ نہیں.
لیکن جن کے دروازے پر کھڑے ہو کر 9 مہینے سلام بھیجتا رہا، ان میں سے ہر سلام اللہ کا کل بھی باپ تھا اور آج بھی باپ۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ صاحب ختم نبوت ہے، یعنی اس پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ بتاؤ کہاں ہے آیت میں یہ ترجمہ کہ محمد خاتم المعصومین ہے؟ پریس کانفرنس میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو کہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ محمد خاتم المعصومین ہے۔ معلوم ہوا جو آیت کو نہیں معاف کرتا وہ حدیث کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو آج یہ کہنا کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، لہذا علیہ السلام لکھنا اور علیہ السلام پڑھنا صرف انبیاء کے نام کے ساتھ اجازت ہے، کیونکہ سلام فقط اور فقط معصوم کے لیے ہے، غیر معصوم کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر نیچے یہ بیان جاری کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علیہ السلام نہ لکھا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دلیل یہ دینا کہ چونکہ علی غیر معصوم ہے تو غیر معصوم کے نام کے ساتھ کوئی علیہ السلام نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ جو آپ نے بیان جاری کرنا تھا آپ نے کر دیا۔ ہم حدود اخلاق سے تجاوز نہیں کر سکتے، دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے ہم شیعان محمد و آل محمد اور ہمارے بریلوی بھائی ہمارے ساتھ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ معصوم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا بھی اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، تو رسول منوا رہے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سب سے علی و فاطمہ، حسین و حسن افضل ہیں۔ تو جب معصوم کے نام کے ساتھ خود مانتے ہو کہ علیہ السلام لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے، تو جو نبی مفضول ہیں جب انہیں علیہ السلام کہتے ہو تو جو گھرانہ افضل ہے۔ اگر یہاں پر اس نعرے کو عام کرو گے تو صاحبان علم تک ہم روز و شب یہ آواز پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ علیہ۔ اب یہ آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، اور انہی کلمات کے وسیلے سے، انہی کلمات کے واسطے سے اللہ نے آدم کی معذرت کو، ہم توبہ نہیں کہتے، نہ انہیں خطا کار مانتے ہیں نہ توبہ کہتے ہیں، ان سے ترک اولا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس ترک اولا کے پیش نظر اپنی معذرت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے واسطہ دیا۔ واسطہ کس کا واسطہ دیا؟ انہی کلمات کا۔ تو اب آؤ بتاؤ اس نئی نسل کو کہ یہ کلمات کون سے ہیں جن کا واسطہ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بتاتے تو لو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، پہلی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 99 یعنی 99، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر رسول کی بارگاہ میں عرض کیا تھا
کہ یا رسول اللہ یہ کلمات کون سے ہیں جن کی معرفت کا علم اس آدم کو بخشا گیا جو خلیفۃ اللہ ہے. جو مسجود ملائکہ ہے وہ کون سے کلمات ہیں جن کا علم جناب آدم کو بخشا گیا؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر میں بتا چکا ہوں، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا تو کہا بے حق محمد و آل محمد، کہ یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ذات محمد کا اور آل محمد کا. اب پھر آگے ہے، ابن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آل محمد کون ہے؟ واہ صاحب واہ صاحب، یا رسول اللہ وہ آل محمد. آج آپ پیچھے بیٹھ گئے، خیر ہے شیرازی صاحب کے اثر سے آئیں آگے ہیں، آئیں تشریف لے آئیں. کمال ہے آپ کی، ساری زندگی منبر کے سامنے زینت بنے ہیں. درود پڑھیں، صلوات. ہاں ذرا سائڈ پر، ذرا سائڈ پر. یا رسول اللہ وہ آل محمد کون ہے؟ شاید کی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ میں کر رہا ہوں. شاید عبداللہ بن عباس کے ذہن میں تھا کہ ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں. واہ، میں تو پڑھ گیا، میں نے جو پڑھنا تھا. آپ پھر بھی چپ کر گئے ہیں کہ رسول پاک سے پوچھا وہ آل محمد کون ہے جن کا واسطہ جناب آدم نے دیا، تو شاید ذہن میں ہوگا کہ ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں، تو ان صحابہ کے سامنے بڑا مقام ہمارا بن جائے گا. رسول جب فرمائیں گے کہ آل میں تم بھی ہو، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی. اسی لیے سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ یہ آل محمد کون ہے. اب یہی تفسیر در منصور، یہی صفحہ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، کوئی اور ایڈیشن ہو تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں. باہر کی جلد رقیق پتلی چمڑا میرون کلر کا وہ جلد جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے کہا، یعنی سالہ بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. حیدری، یہ ہیں وہ آل محمد رسول پاک کے ساتھ کہ جن کا واسطہ ہمارے باپ آدم نے دیا تھا. اب میں یہاں رکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، مانتے ہو نا کہ حضرت آدم معصوم ہیں؟ کیوں بیٹا مانتے ہو نا؟ حضرت آدم کی عصمت پر تو شک نہیں ہے نا؟ جناب آدم تو معصوم ہے نا؟ تو جب جناب آدم معصوم ہے تو واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ہوئے 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 ہوئے. جب تسلیم کرتے ہو کہ حضرت آدم معصوم ہیں، اور بے شک ہیں، شیعہ عقائد کے مطابق جتنے انبیاء ہیں سب کے سب معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، ائمہ معصوم ہیں، پھر ان میں درجہ بندی ہے معصوم ملائکہ. لیکن جب معصومین کے دروازے پر آتے ہیں تو کبھی دردی بن کر آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ عصمت کے آخری درجے پر اگر کوئی ہے تو وہ کل بھی محمد و آل محمد تھے. یہ نعرہ نہیں لگائیں گے آپ صاحبان، تھک گئے ہیں نعرہ لگا کر. تو مانتے ہو کہ جناب آدم معصوم ہے، تو جب جناب آدم معصوم ہے تو واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ کیوں بابا جی؟ علی و فاطمہ، حسین و حسن کا. تو ایک معصوم غیر معصوم کا واسطہ دے ہی نہیں سکتا. جناب آدم کا ان کا واسطہ دینا اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ کل بھی معصوم تھے؟ اچھا جی، بولے نہ بولے، میں پھر ایک فکرہ دیتا ہوں، کیونکہ محمد و آل محمد کی گداگری کا صدقہ ہے۔ آپ کو علم ہے سن 53 میں 53 میں میں نے پہلی تقریر کی تھی۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک میری تمام زندگی گداگری محمد و آل محمد میں بسر ہو رہی ہے۔ زبان پر فکرہ آ گیا ہے، میں پلٹا نہیں رہا، میں دے رہا ہوں، آپ لیں، آپ کی مرضی نہ لیں، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ جناب آدم نے جب علی کا واسطہ دیا، علی تھا تو واسطہ دیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کیوں جی بیٹا جی آپ چپ کر کے بیٹھ گئے؟ آئیں سامنے، آئیں ادھر، اٹھیں وہاں سے آئیں۔ علماء کا یہ فریضہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہوں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ حیدر جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو حضرت علی کا واسطہ دے رہے ہیں، سیدہ کا واسطہ دے رہے ہیں، حسین و حسن کا واسطہ دے رہے ہیں، تھے تو واسطہ دیا۔ اب عالم انوار میں کس طرح تھے یہ مسئلہ پھر الگ ہے، کیونکہ عالم انوار کی گفتگو الگ ہے، عالم اظہار کی بات الگ ہے۔ تو عالم انوار میں یہ تھے تو جناب آدم نے واسطہ دیا۔ اب میں بہت بڑا فکرہ دے رہا ہوں، لیکن ایک لفظ میں دوں گا، اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کروں گا جو مجھے آگے بڑھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام واسطہ دے رہے ہیں علی کا، علی کا، علی کا، علی کا۔ اگر علی اس دنیا میں آ کر 10 سال کے بعد مسلمان بنا ہے، اوہ ہوئے 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 ہوئے، واہ جی واہ، اوہ اگر علی اس دنیا میں آ کر 10 سال کے بعد مسلمان بنا ہے تو آدم جس علی کا واسطہ دے رہے ہیں ان کا واسطہ دینا ثابت کر رہا ہے کہ علی جب سے ہے علی ہے۔ واہ، یہ فکرہ میں نے دانت کے لیے نہیں کہا، حقیقت ہے، قرآن ہے۔ ہے ابلیس تو جو سجدہ نہیں کر رہا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ خلق فرمایا ہے؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو ان بلندی والوں میں سے ہے؟ معلوم ہوا آدم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، جنات سے پہلے کچھ وہ بھی تھے جنہیں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عالین ہیں۔ اب یہ عالین کون ہیں؟ درود پڑھیے، میں عرض کرتا ایک مرتبہ سلوات پھر بھی پڑھ دیجئے۔ اللہ جو فرما رہا ہے ام کنت من العالین، تو جو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عالین کون ہیں۔ لیجئے میں یہاں پر سب سے پہلے نام لے رہا ہوں مفسرین عامہ میں سے، حضرت علامہ مولانا پیر رفیع الدین شاہ صاحب کا۔ انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا، کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟
واہ بابا جی حیدر، پتہ چل گیا نا کہ اس وقت کچھ بلند مرتبے والے تھے. ایک ترجمہ. دوسرا نام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے جو اپنے ترجمے میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے. اب میں تیسرا نام لے رہا ہوں. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی، ان کے ترجمے سے میں پڑھ رہا ہوں. کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے. اب میں پھر نام لے رہا ہوں. حضرت مولانا علامہ حافظ نظر محمد صاحب کا. کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے. اب میں نام لے رہا ہوں حضرت مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن. انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں اللہ نے شیطان سے کہا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی بلندی والوں میں سے. اب میں نام لے رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا. انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے. اب میں ذکر کر رہا ہوں تفسیر در منصور کا، جس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف نے کیا ہے. انہوں نے اپنے ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس عزازیل یعنی ابلیس سے کہا کہ تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے. بھئی جب لکھ رہے ہو کہ اللہ نے کہا شیطان سے کہ کیا تو بلند درجے والوں میں سے ہے، بڑے درجے والوں میں سے ہے، عالی مرتبہ والوں میں سے ہے، تو پھر بتاؤ وہ بلند درجے والے کون تھے؟ وہ عالی مرتبہ کون تھے جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے اگر تم نہیں بتاتے تو لو پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ عالی مرتبہ کون تھے. لو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں شیعہ مکتب کی، مکتب اہل بیت کی یہ کتاب ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 15، عربی میں، مطبوعہ بیروت لبنان. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. راوی کون؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کے صحابی. وہ بیان کرتے ہیں کننا جلوسن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ رسول کے پاس آپ کے گردہ گرد بیٹھے ہوئے تھے. فَإِذَنْ جَاءَ رَجُلٌ، یا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز و جل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ جب اللہ نے عزازیل سے کہا تھا، شیطان سے کہا تھا کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے، فمن ہم، یا رسول اللہ وہ عالین کون ہے؟ جب اس نے پوچھا کہ یہ عالین کون ہے، رسول نے سر اٹھایا، فرمایا ظرف ہے برداشت کر لے گا. معلوم ہوا ان کے فضائل سن کر برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ظرف ہے برداشت کر لے گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی لیے تو سوال کیا ہے کہ یہ عالین کون ہے. فرمایا سن سکتا ہے تو سن، انا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. یہ ہے وہ گھرانہ جو کل بھی انبیاء سے افضل تھا.
نہیں صاحب اس طرح نہیں. ہاں تو آج یہ کہنا کہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لکھتے ہو؟ علیہ السلام تو صرف اور صرف معصوم کے لیے ہے، غیر معصوم کے لیے نہیں ہے. جناب آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء سے ان کا عالین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کل بھی معصوم تھے اور آج بھی معصوم ہیں. اگر ان کو معصوم نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ علی رضی اللہ ہے اس لیے علیہ السلام نہیں کہتے کہ وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر آؤ گلفام کو جواب دو. 50 100 200 500 کتابوں کے میں نام لے سکتا ہوں. 10,000 شیرازی صاحب کتب ہے میری لائبریری میں. مولانا اور آپ کو تو خیر یاد ہوگا قم شریف میں جب بھی مجھے وقت ملتا تھا میں کتابوں کی دکانوں پہ نظر آتا تھا. 10,000 عربی اور فارسی پر مشتمل میری لائبریری میں کتب ہیں. اور اب تک میرا بیٹا جو قم شریف میں ہے کتابیں ہر سال 500 200 400 وہ میرے پاس بھیجوا رہا ہے. جو میں حوالہ دے رہا ہوں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. 500 تاریخ کی کتابوں کے اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں کے میں حوالے دے سکتا ہوں کہ رسول پاک نے مدینے میں جس کا دروازہ مسجد میں کھول رہا تھا بند کرا دیا. نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں. اوہو جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھل رہا تھا. کیوں صاحب آپ نے کوئی حوالہ لکھنا ہے؟ اچھا میں نے سمجھا شاید حوالہ لکھنا ہے داد دینے کے لیے. اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے. 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے پڑھنا تھا. جب مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس میں سے ابھی گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا. میری ہر سامنے پہ نظر ہوتی ہے. آپ تو قریب بیٹھے ہوئے ہیں. مل کے نعرہ ہے. اوہو آپ نے مجھے روک دیا. نہیں مجھے پتہ ہے لیکن جانتے ہیں یہ میرے مزاج خطابت کو. بہرحال درود پڑھیے صلوات. جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھل رہا تھا رسول نے سب کے دروازے بند کرا دیے الا بابا علی ابن ابی طالب. لیکن علی ابن ابی طالب کا دروازہ جو مسجد میں کھل رہا تھا وہ جیسے کھلا تھا ویسے کھلا رہا. جب کچھ لوگوں کی زبانیں کھلی رسول تک آوازہ پہنچا. آپ منبر کی زینت بنے. فرمایا کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کے دروازے بند کرا دیے ہیں صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. فرمایا یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے. نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا اور نہ میں نے تمہارے دروازے بند کرائے بلکہ حکم اسی کا تھا کہ میرا محبوب ان کے دروازے بند کرا کر علی کا دروازہ کھلا رکھ کر قیامت تک کے لیے بتا دے کہ رضی اللہ اور ہیں علیہ السلام. ہائے 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 ماشاءاللہ ہے. تو آج یہ کہنا کہ جی انہیں علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ ان کے علیہ انعام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. حضور یہ بتائیے تفسیر الکشاف دیکھیے. آپ سے نہیں کہہ رہا جن کو جواب دے رہا ہوں ان سے کہہ رہا ہوں. تفسیر کبیر کبھی پڑھی ہے؟ تفسیر در منصور کو کبھی دیکھا ہے؟ اپنی کتابوں پر کبھی نظر کی ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے برابر
ہو 2-4 کم سے کم میں 40 دن، اس کے بعد ہے 6 مہینے، اس کے بعد ہے 8 مہینے، اس کے بعد ہے 9 مہینے۔ 9 مہینوں پر تفسیر میں اتفاق ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے برابر رسول پاک ہر دن 5 مرات 5 مرتبہ 9 مہینے برابر 5 مرتبہ، یعنی ہر نماز کے بعد رسول علی و بطول کے دروازے پر رک کر زنجیر در میں ہاتھ ڈال کر ارشاد فرماتے رہے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، ہے اہل بیت نبوت، کائنات سے سلامیاں لینے والا رسول تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ معلوم ہوا رسول پر سلام، آل محمد پر یعنی علی و فاطمہ حسین و حسن پر سلام بھیجنا یہ رسول کی سنت ہے۔ اب ہم تو سلام بھیج کر رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں، ذرا آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ آپ روک کر کس کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ بس آخری بات لیں اور میں مضمون چھوڑ رہا ہوں، مصاحب شیرازی صاحب پڑھیں گے، میں صرف 2 لفظ مصاحب کے دے کر منبر ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا بدعت ہے، اجازت نہیں ہے، تو بتاؤ یہ آیت کہاں لے جاؤ گے؟ سلام علی الیاسین، بس یہی سن لے، موضوع رہ گیا۔ سلام علی الیاسین، اللہ الیاسین پر سلام بھیج رہا ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن کی طرف پھر رجوع کیجئے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نوح سلام بھیج رہا ہے صرف نوح۔ دیکھا نا میں نے صرف میں کیا کہہ دیا؟ سلام علی ابراہیم، اللہ ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے، اکیلے ابراہیم پر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ موسیٰ اور ہارون پر سلام بھیج رہا ہے، صرف موسیٰ ہارون پر۔ یہاں کیا ہے؟ سلام علی الیاسین، اللہ یاسین کی آل پر سلام بھیج رہا ہے۔ یہاں ہے یاسین، یہ کس کا نام ہے؟ کیوں جی؟ رسول پاک کا 10 نام ہے رسول کے قرآن میں، عبداللہ، محمد، احمد، طٰہٰ، بشیر، نذیر، نون، قلم اور قد جاءکم من اللہ نور، 9۔ 10واں نام کیا ہے؟ 9واں نام ہے نور، 10واں نام کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو رسول کا نام کیا ہے؟ جیو، رسول کا نام کیا ہے؟ اب آپ کو بولنا پڑے گا۔ 10واں نام یاسین نہیں، رسول کا نام یاسین نہیں ہے۔ علماء بھی ہو سکتا ہے کیا سوچیں گے، لیکن دعا بھی دیں گے سننے کے بعد، ان کے علم میں بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا علم میں نہیں ہے، سب کے علم میں ہے۔ جن کے علم میں نہیں ہے میں گلفام عرض کر رہا ہوں، رسول کا نام سنتے آتے ہیں یاسین یاسین یاسین، غلط، بالکل غلط۔ رسول کا نام یاسین نہیں ہے، رسول کا نام ہے سین۔ مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے، میں 35 منٹ میں بٹھایا گیا تھا ممبر پر، شاہ جی نے مجھے ممبر لیٹ دیا تھا۔ تو یہاں پر رسول کا نام جو ہے وہ یاسین نہیں ہے، رسول کا نام ہے سین۔ یا ہے حرف ندا،
یعنی جس طرح رسول کا نام ہے نون، جس طرح رسول کا نام ہے قلم، اسی طرح رسول کا نام ہے سین۔ یا اس سے پہلے اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یا ہے ندا، سین بنا منادا، یعنی اللہ ندا دے کر ہمارے رسول کو پکار کر ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بھی میرے محمد کو بلانا یا کے بغیر نہ بلانا۔ تو رسول کا نام ہے سین، یا ہے حرف ندا، سلام ہے یاسین، آل یاسین کے لیے تو وہ کون ہے؟ یہ ہے السمائق المحرقہ۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان المراد بذالک علی و فاطمہ والحسن والحسین، اس سے مراد علی و فاطمہ، حسین و حسن ہے۔ معلوم ہوا یہ کل بھی سلام والے تھے۔ وہی گھرانہ کربلا کے میدان میں سیدہ کا لال، بطول کا بیٹا، خون میں ڈوبا ہوا آخری سجدہ ادا کر کے ریت گرم پر سو گیا۔ مقتل سے جب شہدانیاں گزری، بیبیاں گزری، 2 لفظ کا میں نے وعدہ کیا تھا، اسی پہ ختم کر رہا۔ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی یتیم بچی اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتی ہے تو کوئی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی اسے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، کوئی اسے تسلیاں دے کر کہتا ہے ہم تیرے بزرگ موجود ہیں۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ تازہ یتیم بچی سکینہ باپ کے پاؤں کے تلووں پر منہ رکھ کر روئی۔ اب علماء حضرات میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مقتل ابن عربی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور حضرت علامہ عباس عزیزی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، لیکن میں 2 لفظوں میں ختم کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب سیدہ سکینہ بابا کے پاؤں کے تلووں پر منہ رکھ کر بین کر کے رو رہی تھی تو شمر نے پوری کوشش کی کہ بچی باپ کے قدموں سے الگ ہو سکے۔ وہاں تفصیل ہے، میں نے تفصیل نہیں پڑھی، کیا کوشش میں کیا کیا میں یہ نہیں پڑھ رہا، ذاکروں سے سنتے رہتے ہو۔ جب بچی باپ کے پاؤں سے الگ نہیں ہوئی، اب زجر بن قیس ملعون آگے بڑھا، اس نے شمر کو اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹایا، ہٹا کے کہتا ہے تو چپ نہیں کرا سکا، اب میں چپ کراتا ہوں، اب مجھے معاف کر دینا کیونکہ فکریں بڑے سخت ہیں، جتنا ادب سے میں گزر سکوں گا میں گزرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بچی کے قریب آیا، اس نے دونوں شفقت بھرے ہاتھ بچی کی زلفوں پہ رکھے، بڑے نرم لہجے میں پڑھ گیا، دونوں شفقت بھرے ہاتھ بچی کی زلفوں پر رکھے، رکھ کر اس نے یوں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یعنی ہاتھ صرف رکھے نہیں بلکہ یوں ہاتھ رکھ کر بچی کو زمین سے اٹھایا، بلند کر کے ہوا میں بلندی پہ لے جا کے اس نے روتی ہوئی سکینہ کو چھوڑ دیا۔ اس سے زیادہ میں نرم الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ جب بچی منہ کے پل زمین پر گری تو بچی نے چیخ مار کر کہا بھیا سجاد میرے دائیں پہلو کی ہڈیاں بائیں طرف، بائیں پہلو کی ہڈیاں دائیں طرف آ گئی، آؤ دیکھو مجھے کوئی بابا کے غم میں رونے بھی نہیں دے رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم۔ مومنین تشریف رکھو، آخری خطیب نے علامہ اظہر عباس شیرازی صاحب قبلہ، تسی باہر جا کے پھر آواز سن کے پھر باہر آنا ہے۔ مجلس دے فوراً بعد لنگر مہر قومی دے گھر آوے دا، مجلس دے فوراً بعد لنگر مہر قومی دے گھر آوے دا۔